दोस्तों ये ہے ہماری دنیا کا وہ ایتہاسک اور عجیب و غریب دروازہ یعنی کہ گیٹ کے جو پچھلے 10-20 نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے بند پڑا ہوا ہے۔ ویسے تو کسی بھی ایتہاسک چیز کا وقت کے ساتھ بند ہو جانا ایک عام بات ہے، لیکن اس دروازے کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ اس کے کھلنے کا انتظار پچھلے ایک لمبے وقت سے ہماری دنیا کے دو مشہور اور اہم ریلیجن کے لوگ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں مشہور ریلیجن ہیں عیسائی اور یہودی، کیونکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ایک لمبی مدت سے یہی ماننا ہے کہ اگر ایک بار یہ دروازہ کھل گیا تو ہماری دنیا میں سب کچھ بدل جائے گا۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اس دروازے میں ایسی بھی کیا خاص بات ہے کہ اس کے کھلنے سے سب کچھ بدل جائے گا؟ اور ویسے بھی آج کے دور میں تو عیسائی اور یہودی دنیا میں نہ صرف اچھی خاصی آبادی میں پائے جاتے ہیں بلکہ کافی طاقتور اور اثردار بھی ہو چکے ہیں، تو آخر یہ لوگ خود ہی اس دروازے کو کیوں نہیں کھول لیتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر یہ دروازہ کہاں پر موجود ہے، اس کا اتہاس کیا ہے اور آخر اس کو بند کیا کس نے تھا؟ تو چلیے ٹائم ویسٹ کیے بنا اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، دنیا کے اس ہسٹوریکل اور خاص گیٹ کا نام ہے گولڈن گیٹ۔ اس نام کے علاوہ اس کو گیٹ آف مرسی، گیٹ آف ہیون، ایسٹ گیٹ یا پھر بیوٹیفل گیٹ جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ گیٹ بھی موجود ہے ہماری دنیا کے اسی مشہور اور پوتر یعنی کہ مقدس شہر میں، کہ جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ شہر کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں لڑی گئی ہیں اور سب سے زیادہ خون بھی بہایا گیا ہے، بلکہ شہر کے لیے آج تک بھی وہ خون بہہ رہا ہے۔ ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں یروشلم یعنی کہ بیت المقدس کی۔ ہسٹوریکل ایویڈنسز سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کسی دور میں لمبے وقت تک یروشلم شہر کے اندر 8 دروازے ہوا کرتے تھے۔ ان سارے ہی دروازوں کو شام کے وقت یعنی کہ رات سے پہلے بند کر دیا جاتا تھا، سوائے ایک دروازے کے، اور وہ وہی دروازہ تھا کہ جو شہر کی ایسٹ سائیڈ میں موجود تھا، یعنی جس کو آج گولڈن گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کے بارے میں آپ لوگوں سے ابھی تک بات کرتا آ رہا ہوں۔ مگر خاص بات یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ دنیا میں مشہور اس وجہ سے نہیں ہے کہ کسی دور میں 8 میں سے صرف یہ اکلوتا دروازہ تھا جو کھلا رہتا تھا، بلکہ آج تو اس کی شہرت کی وجہ ہے اس کا پچھلی کئی صدیوں سے لگاتار بند رہنا، کیونکہ صدیوں سے اس گیٹ کے بند پڑے رہنے کو بھی بائبل یعنی کہ انجیل کی ایک بھوش باڑی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ مسلم اور عیسائی دونوں ہی لوگوں کا ایتہاسک طور پر یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی دور میں اسی گیٹ کے ذریعے سے ہی ایک گدھے پر سوار ہو کر یروشلم شہر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ مگر یہاں پر فرق یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی بائبل کی بھوش باڑی کے انوسار یہ گیٹ لمبے وقت تک بند ہی رہے گا، یعنی تب تک کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آگمن نہیں ہو جائے گا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ہماری اس دنیا میں آئیں گے تب ہی یہ گیٹ کھلے گا۔ وہیں دوسری طرف یہودیوں کا بھی اس گیٹ کے ساتھ بڑا ہی گہرا کنیکشن ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان کا جو مسیحا آئے گا جو پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کروائے گا اور پوری دنیا پر راج کرے گا، وہ بھی زیتون کے پہاڑ کی طرف سے اسی گیٹ کے ذریعے سے یروشلم شہر میں انٹر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی اور یہودی دونوں ہی گروپ کے لوگ اس گیٹ کے کھلنے کا ایک لمبی مدت سے بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن کبھی خود سے اس کو کھولنے کی نہ تو بات کرتے ہیں اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کچھ سورسز تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ پچھلے 60-70 سال کے اتہاس میں لگاتار عرب اور اسرائیل کی جو یہ لگاتار جنگیں ہوئی ہیں، ان میں سے جب ایک بار اسرائیل اور جارڈن کی لڑائی ہو رہی تھی تو اسرائیلی فوج سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ اس گیٹ کو کھول دیا جائے۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم اس گیٹ کے ذریعے سے یروشلم میں بار بار انٹر ہوں گے، باہر نکلیں گے، تو شاید ہماری جیت کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ مگر ان کے جو یہودی اسکالرز تھے، جو یہودی ربی تھے، ان کی طرف سے بڑا ہی کٹھور جواب آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جنگ جیتو یا ہارو، لیکن کسی بھی حال میں اس گیٹ کے ساتھ چھڑکانی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ گیٹ تو ہمارے مسیحی کھولیں گے۔ ویسے تو اتہاس میں اس گیٹ کو کئی بار ری بلڈ کیا گیا، کئی بار مینٹین کیا گیا، ایون 1-2 بار تو اس کو بند کر کے کھولا بھی گیا،
लेकिन जब आखिरी बार इस गेट को इतिहास में बंद किया गया था तो वो साल था 1541 का, और ये काम किया था सल्तनत उस्मानिया के इतिहास के एक हद से ज्यादा ताकतवर और मशहूर सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने। वैसे तो लगभग सारे ही इतिहासकार इस बात पर एग्री करते हैं कि सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने ये फैसला डिफेंस की वजह से लिया था, क्योंकि उस दौर में रात के वक्तों पर बड़े ही आसानी के साथ और बड़ी ही चालाकी के साथ बड़े शहरों पर हमले कर दिए जाते थे, और डिफेंस के लिहाज से ये गेट सुलेमान द मैग्निफिसेंट को खतरनाक महसूस हो रहा था। मगर दूसरी तरफ यहूदी लोगों में इस चीज को लेकर भी एक अलग थ्योरी पाई जाती है। उनका मानना है कि सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने इस गेट को उस वक्त ही बंद करवाया था कि जब उनको पता चला था कि यहूदी लोग अपने मसीह का इंतजार कर रहे हैं, और उनका मसीह इसी गेट के जरिए से ही यरूशलेम शहर में दाखिल होगा और दुनिया पर राज करेगा। वो अपने इस थ्योरी को, अपने इस दावे को सच्चा साबित करने के लिए एक सबूत ये भी देते हैं कि क्योंकि सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने उस दौर में न सिर्फ इस गेट को ही बंद करवाया था, बल्कि इसके बिल्कुल सामने यानी कि इसके बिल्कुल बराबर में एक कब्रिस्तान भी बनवाया था, जहां पर आज तक अरब लोग अपने मुर्दे दफनाते हैं। तो सुल्तान सुलेमान की तरफ से ये कब्रिस्तान भी इसी इरादे के साथ बनवाया गया था कि यहूदियों का मसीह इस गेट में एंटर करने के लिए इस कब्रिस्तान में कभी भी कदम नहीं रखेगा। फिलहाल दोस्तों, ये तो थी हमारी दुनिया के एक मिस्टीरियस गेट की छोटी सी कहानी। बाकी आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहेंगे कि आप लोग हमारा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली हम न्यूज़ वगैरह कवर करते हैं उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं।